فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذورا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید کی سورت الفرقان یہ 25واں سورہ ہے اور اس کی کچھ آیتیں 22 سے لے کر اور 29 تک بلکہ 30 تک آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ مختصر آیات ایک مستقل اور ہمیشہ رہنے والا پیغام اور خاص طور پر جن ادوار سے ہم گزر رہے ہیں اس حوالے سے بھی بڑی واضح قسم کی رہنمائی۔ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں یا جب بھی آپ کو اللہ تعالیٰ یہ عزت بخشے تو دو باتیں ذہن میں تازہ کر لینی چاہیے کہ قرآن کا جو بھی پیغام ہے کسی بھی آیت میں وہ ایک ابدی کبھی نہ ختم ہونے والا اور ہر دور میں تازہ اور صحیح روشن پیغام ہوتا ہے۔ یہ پرانا اور گزرے ہوئے وقت کی داستان یا حالات سے بالکل الگ کوئی ایسا پیغام نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شخص یہ سوچے کہ مجھے آج کی اس آیت سے یا ان آیات سے کیا نصیحت مل رہی ہے، مجھے اس میں سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے۔ اس لیے کہ قرآن ہر دم تر و تازہ، وہ جو اقبال کی ایک مشہور نظم ہم سنتے پڑھتے رہتے ہیں کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہ کسی موسم کے ساتھ کسی وقت کے ساتھ محدود نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے لازوال قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے اپنے حالات جس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس میں بڑی واضح رہنمائی عطا کرتا ہے۔ آج کی ان آیات میں جو چند باتیں بتائی گئی ہیں، آئیے مختصر انداز میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ ہم انسان جو بھی نظر رکھتے ہیں وہ نظر بہت ہی محدود ہے، صرف سامنے کی چیز بھی پورے طریقے سے نہیں دکھائی دیتی، اس کے کچھ پہلو سامنے ہوتے ہیں، وہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہے،
اور اس کے کچھ پہلو اوجھل ہوتے ہیں۔ جو سامنے ہے وہ بھی بہت ہی لمیٹڈ اور محدود ہے، اور جو اوجھل ہے وہ بھی یقینی طور پر موجود ہے۔ لیکن ہماری اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں ایک بہت بڑا حصہ چاہے اس کا تعلق کسی مادی دنیا سے ہو یا کسی اور سے، ابھی ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے، لیکن نبی اور قرآن کی آیات اس کی خبر دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے کروڑ ہا کروڑ قسم کے فرشتے ہر وقت ادھر سے ادھر گردش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ محض خبر ہے، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن آج کی ان آیات میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ یہ خبر حقیقت بن کے تمہاری آنکھوں کے سامنے آ جائے گی۔ تم ان فرشتوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھ سکو گے جن کو ابھی تم ان فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ مادی دنیا میں بھی ایسی بے شمار چیزیں، ایسے بے شمار حقائق جو صدیوں تک انسان نہیں دیکھ پایا تھا، گزشتہ ایک صدی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ یہ کائنات روشنی کی کتنی لہروں میں لپیٹی جا چکی ہے اور کس طرح وہ کام کر رہی ہیں، اور اس میں ہوا کی موجیں کہاں سے چلتی ہیں اور کہاں تک اس کی رینج اور اس کی پہنچ ہے، پانی کے چشمے کہاں سے پھوٹتے ہیں، کہاں پہ خشک ہوتے ہیں، کچھ معلومات ہماری سمجھ میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ 100 برس پہلے، 50-60 برس پہلے ان میں سے بہت ساری چیزیں ہماری نظر میں نہیں تھیں، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت قرآن مجید کی آج کی آیات میں سب سے پہلی آیت میں بیان کی گئی کہ جب وہ قیامت برپا ہوگی اور انسانوں کی دنیا کی زندگی ختم کر کے انہیں ایک نئی زندگی میں لایا جائے گا۔ یوم یرون الملائکہ، اس روز وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ وہ فرشتے بھی جو ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں، وہ فرشتے بھی جو ہواؤں کو چلانے والے تھے، وہ فرشتے بھی جو رزق تقسیم کر رہے تھے، اور وہ کائنات کے ہزارہا قسم کے سسٹمز اور نظام جو اللہ نے بنا رکھے تھے، ان فرشتوں کے ذریعے سے جو چلا رہا ہے، تو انسان وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ جب آنکھوں سے دیکھ لے گا تو پھر اسے یقین آ جائے گا کہ اللہ کے رسول جو فرمایا کرتے تھے سچ فرمایا کرتے تھے۔ قرآن کی آیات جن حقائق سے آگاہ کر رہی تھیں، وہ حقائق ان کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا جائے گا، بالکل نمایاں واضح ہو جائے گا۔ اب کوئی انکار نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ آنکھوں دیکھی چیز کو کون انکار کر سکتا ہے؟ نکلے ہوئے چڑھے ہوئے سورج کو دیکھ کر دن کا کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اب دیکھنے والے مختلف کیفیات میں ہوں گے۔ جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی بات پر یقین کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتبار کر لیا اور کہا کہ اللہ تو بھی سچ کہتا ہے اور تیرے رسول بھی سچ فرما رہے تھے، ہم اسے دل و جان سے قبول کرتے ہیں، اور سچ کا ساتھ دینے والے اور حق کے راستے پر چلنے والے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ جنہوں نے تو اس دنیا میں اس بات کا اعلان کر دیا اور پھر اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرنا شروع کر دیا، تو وہ ان فرشتوں کو جب دیکھیں گے تو وہ الحمدللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ماشاء اللہ کہیں گے،
اور اس بات کا اقرار کریں گے کہ اے اللہ واقعی تو سچ فرما رہا تھا اور تیرا رسول بھی صادق اور امین تھا، وہ بھی سچ فرما رہے تھے۔ ہم نے ان باتوں کے بارے میں جانا اور ہم نے اپنی زندگی کو رسول کے کہنے کے مطابق گزارنے کی کوشش کی، اور اب وہ حقیقت سامنے آ چکی ہے۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ بھی ہوگا کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی ان آیات کو سنا، سمجھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو یا اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اپنے کانوں سے سنا، لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں رہے۔ وہ دنیا کے چکر میں، تھوڑی بہت دولت حاصل کرنے کے چکر میں، لالچ میں پھنسے ہوئے، حرص اور ہوس کے پیچھے چلنے والے، تھوڑی سی لذت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول کی بات کو نظر انداز کرنے والے، اب جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو انہیں خوف آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اب انہیں اپنا انجام نظر آ رہا ہوگا، صرف فرشتے نظر نہیں آ رہے ہوں گے۔ کیونکہ اسی قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے، اور آج بھی ہم سنیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول تو یہ بتا رہے تھے مستقل کہ لوگوں اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اور یہ دنیا میں نے عارضی بنا رکھی ہے، اس کے فائدے بھی عارضی، اس کی لذتیں بھی عارضی، اور تمہیں ایک مستقل اور ہمیشہ کی زندگی میں منتقل ہونا ہے، اس لیے کسی لالچ میں، کسی چکر میں، شیطان کے کسی دھوکے میں نہ آنا۔ لیکن تم نے ہماری بات نہیں مانی۔ اب ہم بات نہیں مان رہے، لیکن دل میں کوئی پریشانی نہیں ہے، وہم میں شیطان نے یہ بات ڈال رکھی ہے کہ کون جانے آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ ابھی تو یہ ایام جو گزر رہے ہیں اس میں دولت سمیٹنے کی کوشش کریں، جو موقع مل رہا ہے اسے غنیمت جانو، اپنی تجوریاں بھر لو، اور کسی کا ساتھ دینے یا نہ دینے کا فیصلہ اس لالچ، اس پیسے، اس ہوس، اس اقتدار کی جو کیفیات ہیں اس کی بنیاد پر فیصلہ کرو۔ جب وہ وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن اس وقت نے تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ یہ کسی سیاستدان نے تو نہیں کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے جو اپنی بات سے بعد میں مکر جائے گا۔ یہ تو اللہ رب کائنات فرما رہے ہیں اور اس کے رسول بتا رہے ہیں۔ جب وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اللہ کی بات کو نہ ماننے والے، رسول کی بات کو نظر انداز کرنے والے، تو اللہ فرماتے ہیں لا بشرا یومئذ للمجرمین، ایسے مجرموں کے لیے آج کوئی خوشخبری نہیں ہے، آج کوئی بشارت نہیں ہے، آج خوشی کی کوئی خبر نہیں ہے ان کے لیے۔ وہ پریشان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ پکار اٹھیں گے، ہائے اللہ تیری پناہ، تیری پناہ، وہ پکارنا شروع کر دیں گے۔ کوئی ہے جو پناہ دینے والا، کوئی ہے جو بچانے والا ہے۔ عرب دنیا میں یہ جملہ اس وقت بولا جاتا تھا جب کوئی بڑی مصیبت آ چکے اور انسان اسے دیکھ کر بے ساختہ پکارنے لگے کہ ہے کوئی بچانے والا، ہے کوئی پناہ گاہ، تو وہ شور مچانے لگیں گے، پکارنے لگیں گے کہ ہے کوئی پناہ گاہ۔ لیکن یہ وقت تو ایسا ہے کہ جب سنوائی نہیں ہوگی۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ شور مچا رہے ہوں گے کہ ہے کوئی پناہ، تو ہم پھر ان کی طرف متوجہ ہوں گے، ان کے کاموں کو، ان کے کرداروں کو اور ان کے اعمال کو دیکھیں گے جو دنیا میں وہ کر رہے تھے، کون کتنے میں اور کس طرح سے کس کا ساتھی بنا، کون کتنے میں کس کا ساتھی نہیں بنا، کس نے کس راہ کو کس وجہ سے اختیار کیا، یہ سب اللہ کی نظر میں موجود ہے۔ ہم ان کے کاموں کی طرف متوجہ ہوں گے، اور پھر اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق عمل نہیں ہوں گے، جرم کیے ہوں گے، جھوٹ بولے ہوں گے، فریب دیا ہوگا اپنی قوم کو اور اپنی جماعت کو اور اپنے لوگوں کو، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم ان کے کاموں کو گرد و غبار بنا کے اڑا دیں گے۔
حبا منصورا، جیسے کوئی راکھ بندہ اٹھائے اور اسے ہوا میں اڑا کے ختم کر دے کہ جاؤ تمہاری عبادات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، اڑا دیا جائے گا ہوا میں، حبا منصورا، بکھرے ہوئے انداز میں ان کی سارے اعمال کو بیکار کر دیا جائے گا۔ سامعین محترم، قرآن مجید بھرا پڑا ہے اس بات سے کہ جن لوگوں نے سمجھتے بوجھتے جان بوجھ کر ہر چیز کی خبر رکھنے کے باوجود اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو نظر انداز کیا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ان کی نماز روزے، ان کے ذکر اذکار اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی وقت نہیں رکھتے۔ ہاں اگر اللہ کی رضا کے لیے رسول کی اطاعت میں وہ کام کیے جائیں گے تو ایک معمولی سا کام بھی باقاعدہ محفوظ کیا جائے گا اور اس کا ریوارڈ دیا جائے گا اسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف یہ فرمان کہ جو منافقین ہیں ان کے لیے رسول اللہ کی دعائیں وہ بھی قبول نہیں کی جائیں گی، ان کی نمازیں ان کے منہ پہ دے ماری جائیں گی، ان کے روزے بیکار کر دیے جائیں گے۔ ایک طرف یہ ہے مجرموں کے لیے اللہ اس کے رسول کا فرمان، اور دوسری طرف جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے رسول اللہ کی محبت میں اخلاص کے ساتھ چھوٹا سا کام بھی کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں محفوظ کر دیا جائے گا۔ اور اس لیے اکثر یہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اے لوگو، جنت میں جانا چاہتے ہو تو تیار ہو جاؤ اور اس کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو، اور چاہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو، صرف کھجور کا بھی ایک ٹکڑا ہو، تو کوئی شخص جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے محض کھجور کا ایک ٹکڑا بھی کافی ہو جائے گا اگر وہ اللہ کی رضا اور محبت رسول میں یہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کرے گا۔ اس لیے وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے ایک کھجور نہیں، ایک کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں تم اخلاص نیت کے ساتھ دو گے تو وہ محفوظ کیا جائے گا۔ اب دیکھیے دونوں صورتیں سامنے ہیں، ایک شخص کی ساری نمازیں، سارے حج روزے بیکار کیے جا رہے ہیں، لاکھوں کی سخاوت بیکار کی جا رہی ہے، اور ایک کی کھجور کو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت کا شرف مل رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب صرف اللہ کی رضا، اور سبب اللہ کے رسول کی مخالفت نہ کی جائے اور اللہ کے رسول کی امتیوں کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ جس نے یہ ظلم نہیں کیا تو اس کی کھجور بھی محفوظ، اور جس نے یہ ظلم کیا اس کی تمام تر عبادات بھی بالکل غیر محفوظ۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے طبقے کی نشاندہی فرما رہے ہیں، اصحاب الجنتی یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جو جنت والے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کامیابی کا فیصلہ کیا ہوگا، انہیں جو مقام دیا جائے گا، جو ٹھکانہ دیا جائے گا، وہ بہترین ٹھکانہ دیا جائے گا، بہترین ٹھکانہ دیا جائے گا۔ وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور وہ اپنی گرمی کی دوپہروں میں جب آرام کرنا چاہیں گے تو بہترین آرام کے مقامات انہیں دیے جائیں گے۔ اللہ نے ہماری دنیا کی اس زندگی کو پیش نظر رکھتے ہوئے چند نعمتوں کا ذکر قرآن مجید میں جنت کے حوالے سے کیا ہے۔ سخت کڑی دھوپ ہو، تھکا ہوا انسان ہو تو اس تھکن کی حالت میں اور کڑی دھوپ کے عالم میں اس کے لیے سب سے بڑی نعمت کہیں کوئی ایسی جگہ کہ جہاں وہ آرام سے لیٹ سکے اور اپنی تھکن اتار سکے، اس سے زیادہ بڑی نعمت اس کے سامنے اس لمحے میں نہیں ہوگی۔ ہر چیز اپنے وقت پر یا بے قیمت ہو جاتی ہے یا انتہائی قدر و قیمت کی مالک ہو جاتی ہے۔ تھکن کے عالم میں چند گھڑیوں کا آرام یہ اس کے لیے قیمتی ہے، اور بھوک کے عالم میں چند لقمے اس کے لیے قیمت ہے، پیاس کے عالم میں چند گھونٹ پانی کے اس کی ایک قیمت ہے، غم کے عالم میں ذرا سی تسلی اس کے لیے قیمت ہے۔
اس لیے ہر چیز اپنے حالات اور اپنے وقت کے مطابق پرکھی جاتی ہے۔ تو اللہ نے اس آیت میں بطور خاص ایک چیز کا ذکر کیا۔ جب میں نے پڑھا تو پہلی نظر میں تو عجیب سا محسوس ہوا کہ دوپہر کو چند گھڑیوں کے لیے آرام کرنا، 15-20 منٹ، آدھا پون گھنٹہ آرام کرنا، یہ کون سا ایسی بڑی بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جنت کا حوالہ دیتے دیتے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ لیکن بعد میں احساس ہوا کہ نہیں، بعض اوقات بہت ہی محدود وقت کے لیے دی جانے والی نعمت انتہائی قیمتی بن جاتی ہے، اور اس کا احساس انسان کو اسی لمحے میں پتہ چلتا ہے اس کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دن جب آئے گا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، ہم یہ آسمان جو تمہیں نظر آ رہا ہے اس آسمان کو پھاڑ دیں گے، اور چاروں طرف ایک بادل چھا جائے گا، جیسے ایک بدلی آتی ہے وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں، یعنی ایک اور چھت بنا دی جائے گی جو ایک بادل کی شکل میں ہوگی، اور پھر تمہارے سامنے اللہ کے فرشتے نازل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وَنُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اس کا ایگزیکٹ معنی یہی بنتا ہے کہ پھر ہم فرشتوں کو مسلسل اتارنا شروع کر دیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ فرشتوں کے پرے کے پرے آسمان سے زمین کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حشر کے میدان میں اللہ کے بندے جمع کیے جا رہے ہیں اور ان کے لیے جزا سزا کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لاکھوں کروڑوں قسم کے فرشتے نہ جانے کس کس کیفیت میں اور حیثیت میں زمین پر اتر رہے ہوں گے۔ لیکن قرآن کی بعض دیگر آیتوں میں کہ جب یہ فرشتے زمین پر آ جائیں گے اور اس کا میدان سجا دیا جائے گا، اللہ کا عرش بھی زمین پہ اتارا جائے گا، تو ان کروڑوں کی تعداد میں موجود انسانوں اور فرشتوں کے ہوتے ہوئے بھی ایک ذرا سی بھی آواز سنائی نہیں دے گی، کسی کو معمولی سی بھی آواز لگانے کی جرت نہیں ہوگی، سب کے سب چپ سادے خاموش، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ پن ڈراپ سائلنس، بالکل اس طرح کی کیفیت۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی جرت نہیں کر سکے گا کہ وہ اللہ کے سامنے آواز بلند کر سکے، ہاں جسے اللہ اذن دے گا بس وہی پکارے گا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی اگلی آیت میں، اور حدیث اس کی وضاحت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دن کہ جب آسمان پھاڑ کے ایک بدلی وہاں پر جمع دی جائے گی، سجا دی جائے گی، اور بے شمار فرشتے زمین پر اتار دیے جائیں گے، سارے آسمانوں کو اللہ رب العزت نے اپنے سیدھے ہاتھ میں ایک چادر کی طرح لپیٹا ہوگا، اور ساری زمینوں سیاروں کو اپنے الٹے ہاتھ میں تھاما ہوا ہوگا، اور پھر اللہ کی طرف سے ایک صدا لگائی جائے گی۔ صدا کیا ہوگی؟ سنیے اور اپنے اندر جھانک کے دیکھیے، کیا اس صدا کی کوئی کیفیت ہمارے دل میں پیدا ہوئی ہے؟ الملک یومئذ الحق للرحمن، آج بادشاہت صرف اور صرف رحمان کے لیے ہے جو حق ہے، آج کی بادشاہت صرف اور صرف رحمان کے لیے ہے جو حق ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں قرآن کی دیگر آیات میں کہ اللہ رب العزت یہ کہیں گے، بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے، حکومت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور پھر کہا جائے گا کہ صرف رحمان کے ہاتھ میں، صرف رحمان کے ہاتھ میں۔ سامعین محترم، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک لمحہ اپنے اندر جھانک کر یہ بات کہنا لازمی ہے، اس کے بغیر بات نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ آج بادشاہت کس کی ہے اور سوائے اس کے کسی کی واقعی نہیں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی بادشاہت صرف اسی وقت ہوگی، اسی روز ہوگی، آج بھی اسی کی بادشاہت ہے۔ آج ہمیں اس کی آواز قرآن مجید کی ان آیات میں سنائی جا رہی ہے۔ حقیقت میں حشر کی آواز کو آج کے دور میں ہمیں جو سنائی جا رہی ہے یا بتائی جا رہی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں
ان تمام آوازوں کو نکال دیں، اپنے دل سے نکال دیں جو یہ کہتی ہیں کہ آج امریکہ کی حکومت ہے، آج روس کی حکومت ہے، آج چائنا سپر پاور بن رہا ہے، آج عمران کی حکومت ہے، کل شہباز کی حکومت ہوگی۔ یہ سب بیکار کے جملے ہیں، ان سب کی حیثیت کچھ نہیں ہے، محض ایک دھوکہ، محض ایک فریب، محض ایک ہلکا سا اشارہ کہ دنیا میں جس کو ذرا سا بھی وقت مل جائے، ذرا سا بھی اختیار مل جائے تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، خدا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اے لوگو جان لو کہ آج بھی اس رحمان کی بادشاہت ہے پوری زمین اور پوری زمینوں پر، سارے آسمانوں پر، اور حشر کے میدان میں تو ہوگی ہی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی فرد کے آنے جانے، کسی جماعت کے آنے جانے، کسی سپر پاور کے ساتھ ہونے یا ساتھ نہ ہونے سے ایک مومن کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی زندگی میں صرف اس وقت فرق پڑتا ہے جب وہ یہ محسوس کرے کہ میں رب کے ساتھ ہوں اور میرا رب میرے ساتھ ہے، میں رسول کے ساتھ ہوں اور میرے رسول کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، میرے رسول کی آرزوئیں میرے ساتھ ہیں اور اس کی رحمتوں کے وعدے میرے ساتھ ہیں۔ جب اس کے ساتھ اس کا رب ہے، اس کے رب کا رسول ہے، تو بس پوری کائنات اس کے ساتھ ہے۔ جس نے یہ فیصلہ کر لیا تو پھر اسے سچائی پر چلنا مشکل نہیں ہوگا، اس کے لیے حقیقت کو جاننا مشکل نہیں ہوگا اس کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں بار بار اسی وجہ سے سنائی جا رہی ہے کہ الملک یومئذ الحق، آج بادشاہت حق کے لیے ہے، رحمان کے لیے ہے۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور وہ دن کفار کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا۔ آخری دو آیتیں بس اس کا ترجمہ، اور آج کے تناظر میں اس پر خود غور کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرما رہا ہے یوم یعض الظالم علی یدیہ، جو ظالم ہے، اور جو ظالم ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے ظلم کیا ہے، اور قیامت کے روز چونکہ بھاگ نہیں پائے گا، اس وقت وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹے گا، بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یعض الظالم علی یدیہ، اور کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کہے گا کہ کاش میں نے رسول کی بات کو سنا ہوتا اور رسول کی بات کو مانا ہوتا۔ اور کیا کہے گا؟ اور وہ یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں بندے کو اپنا دوست، اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا۔ سوچ لیجئے، اپنا ساتھی بنانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیجئے۔ ساتھی تو وہی ہے جس کے بارے میں ہمیشہ باعتماد طریقے سے کہا جائے کہ یہ میرا ساتھی ہے، یہ میرے دکھ سکھ میں شریک ہے، یہ میرے ساتھ مخلص ہے۔ جو پرندوں کی طرح دانہ دیکھ کر ادھر سے ادھر اڑنے والے ہیں، وہ آپ کے نہ آج ساتھی ہیں نہ قیامت کے روز ساتھی ہوں گے۔ اور باقاعدہ ظلم کرنے والے جو اپنے آپ پر، اپنی قوم پر ظلم کر رہے ہیں، یہ قیامت کے روز کہیں گے اللہ کے حضور کاش کہ ہم نے فلاں کو اپنا ساتھی نہ بنایا ہوتا۔ اس ساتھی نے لقد اضلنی عن الذکر، ذکر سے مجھے بیگانہ کر دیا تھا، ہٹا دیا تھا، بعد اذ جاءنی، جب وہ ذکر یعنی یہ قرآن میرے پاس آ چکا تھا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، یہ آخری جملہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور بالکل صحیح ترین آیات، اور اللہ تعالیٰ کی بات ہر چیز سے مقدم ہے، بہتر ہے، سچی ہے۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان تو انسان سے بے وفائی کرتا ہی رہتا ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ انسان کو پہلے وعدے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بے وفائی کی راستے پر وہ چل پڑتا ہے۔ دنیا میں بے وفا لوگ شیطان کے ساتھی اور اس کی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ اللہ سے وفا کرنے کا ارادہ کیجئے،
اللہ کے رسول سے وفا کرنے کی ہمت اور عزم کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول اور اپنے اللہ کے ساتھ مخلص کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔